السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ مسئلے جو کہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں تو مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں، تو آج بھی کچھ سوال ہیں، معلومات کریں گے انشاءاللہ، اور مفتی صاحب ہر بار کی طرح اس بار بھی وضاحت فرمائیں گے ہماری۔ لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آئے۔ مفتی صاحب ہمارے پاس کچھ سوال ہیں، کچھ لوگوں کے مسئلے ہیں، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے، کیا فون پر دی گئی طلاق ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فون پر دی گئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر شوہر طلاق کا اقرار کرے، شوہر کہے کہ میں نے طلاق دی فون پر اور اقرار کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور شوہر کا قول ہی کافی ہے، شوہر کا قول ہی مانا جائے گا۔ جی۔ دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب ہمارا کہ بیوی کہے شوہر سے کہ شوہر نے طلاق دے دی، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ دیکھیے، اگر بیوی دعویٰ کرے کہ شوہر نے طلاق دی ہے اور اس سلسلے میں اس کے پاس گواہ بھی موجود ہو، شرعی گواہ، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورت، اگر شرعی گواہ موجود ہے اور دعویٰ کرے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر شرعی گواہ موجود نہیں ہے، بیوی کے پاس شرعی گواہ موجود نہیں اور پھر دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اگر شوہر انکار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو شوہر کی بات مانی جائے گی۔ طلاق کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ شوہر کا قول ہی معتبر ہے۔ بعض دفعہ جو ہے، بہت سارے کیس ایسا ہے کہ بعض دفعہ شوہر نے طلاق نہیں دی اور بیوی رہنے کا دن نہیں چاہتا کسی کا، اور بعض دفعہ بہت سی اس طرح کے کیس آتے بھی ہیں، اور خود سے لڑکیاں چاہتی کہ طلاق ہو جائے، تو اس طرح کے الزامات لگا کر کے شوہر پر کہ بھئی انہوں نے طلاق دے دی، چھٹکارا چاہتی ہے، تو اس طرح نہ کرے۔ اگر آپ کو نہیں رہنا ہے یا کوئی اور بات ہو تو اور بھی راستے ہیں، لیکن اس طرح جھوٹی بات بیان کر کے غلط بیانی سے کام لینا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت نے شوہر کے قول کو مانا ہے، شوہر کے قول ہی قابل قبول ہے۔ اگر بیوی کے پاس شرعی گواہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ شوہر اگر انکار کر رہا ہے تو شوہر کی بات کو مانیں گے اور طلاق پھر نہیں ہوگی۔ جی۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، بیمار شخص جنابت کی حالت میں ہو اور غسل کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو کیا تیمم کر سکتا ہے؟ ہاں، دیکھیے، ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں تیمم کا مسئلہ ہے کہ اس پر غسل واجب ہو چکا، اس کے اوپر صحبت کی وجہ سے یا ایسے ہی احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہو چکا ہو، اور اب غسل کرنے میں خطرہ یہ ہے کہ پانی چھونے سے اس کی بیماری بڑھ جائے، کہ ٹھنڈ زیادہ ہو، شدید ٹھنڈ ہو، اور اس سے اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر کہے یا اسے خود گمان ہو کہ میری طبیعت بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، اگر پانی ٹھنڈا ہو، پانی گرم کرنے کا انتظام نہ ہو، یا پانی اس کی صحت کے لیے خطرہ ہو، کسی اور کوئی اور مرض ہو اس کے جسم میں جو پانی چھوتے ہوئے اس کے مرض کو نقصان پہنچ جائے، تو پھر ایسی صورت میں یہ انسان شرعی طور سے معذور ہے اور پھر تیمم کرنے کی اسے اجازت، تیمم کر سکتا ہے۔ جی۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، تندرست آدمی سے 1 میل پانی دور ہے تو کیا تیمم کر سکتا ہے؟ ہاں، دیکھیے، ایک آدمی صحیح سالم ہے لیکن پانی دور ہے اور نماز کا وقت قریب ہے۔ مثال کے طور پر فجر میں اس وقت میں آنکھ کھلی کہ بس نماز کا وقت بالکل نکلتا ہی جا رہا ہے، اور پانی اگر خطرہ ہی ہے کہ اگر پانی لانے جائے تو پانی جب تک جتنی دیر میں پانی لے کر کے آئے گا یا پانی سے وضو کر کے اتنی دیر میں نماز کا وقت ہی نکل جائے، فجر کی نماز کا وقت نکل جائے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اگر وقت نکلنے کا خطرہ ہو۔ لیکن اگر وقت نکلنے کا اندیشہ نہ ہو تو پانی لا کر کے وضو کرے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وقت نکلنے کا اندیشہ، کوئی سی بھی نماز کا وقت ہو، اگر وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ جی۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، مہر کی کم سے کم کتنی مقدار طے کرنی چاہیے؟ دیکھیے، شرعی اعتبار سے مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ 10 درہم کو اگر ہم موجودہ گرام کے اعتبار سے، جو آج کل کا جو مارکیٹ میں جو گرام اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو 10 درہم موجودہ وزن کے اعتبار سے، گرام کے اعتبار سے 3 تولہ چاندی،
3 تولہ 618 ملی گرام چاندی ہے، اس سے کم مہر جائز نہیں ہے، کم سے کم مقدار مہر کی ہونی چاہیے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ طلاق کے بعد مہر اور دہیز جو آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد جو مہر اس کے اوپر ہے بیوی کا، وہ مہر ادا کرنا ضروری ہے، لازم اور ضروری ہے اس کے اوپر، مہر واجب ہے اس کے اوپر، مہر ادا کرے۔ اب جہیز کا جو سامان ہے اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ جہیز کے جتنے بھی سامان ہیں جو بیوی میکے سے لے کر کے آئی وہ سارا سامان بھی اسی کا ہے، تو اس وقت جب دونوں میں تفریق ہو گئی، جدائیگی ہو گئی، تو اس وقت جتنا بھی سامان موجود ہے وہ سارا سامان لے کر کے چلی جائے، سارا سامان اسی کا، لڑکی کا، اس کا حق۔ لیکن اب بعض جگہ یہ بات ہی سامنے آتی ہے کہ سامان پرانا ہو گیا اور اس کی جگہ نیا سامان لیتے ہیں، یا کچھ سامان ٹوٹ جائے اس کی جگہ پیسے لیتے ہیں، تو یہ لڑکی کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے مطالبہ کرنا جائز نہیں۔ جو سامان اس وقت موجود ہے جس حالت میں، وہی سامان لے کر کے جائیں۔ کوئی سامان ٹوٹ جائے تو اس کی جگہ دوسرے سامان کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں۔ جس کنڈیشن میں جو چیز ہو آپ ویسے لے کر کے چلے جائیں۔ لڑکے والے کے لیے، لڑکے کے لیے اس کا روکنا مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ سامان اسی لڑکی کا وہ لے کے چلے جائے اور مہر بھی اس کا ادا کریں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ بیوی کے پیچھے کے مقام سے ہم بستر کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ پیچھے کے مقام سے ہم بستر کرنا، صحبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحبت کا جو مقام ہے ہم بستر ہونے کا، وہ آگے کا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے صاف صاف فرما دیا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیوی کھیتی ہے اور جس طرح چاہو بیوی سے ہم بستر ہو، لیکن مقام وہی ہو، مقام میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ پیچھے کے مقام میں، جسے آپ کہہ دیں اورل سیکس کہہ لیں، کہ ناجائز اور حرام میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ بعض دفعہ بہت سے لوگ کبھی یہ سمجھتے کہ بھئی جیسے حیض کی حالت میں یا ناپاکی کے ایام چل رہے ہوں اور ان ایام میں ہم آگے کے مقام میں صحبت نہ کر کے پیچھے کے مقام سے لطف اندوز ہو، فائدہ اٹھائیں، تو اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے، اس صورت میں بھی جائز نہیں کسی بھی کنڈیشن میں۔ اسی فعل کی بنا پر، اسی یعنی پیچھے کے مقام میں خواہش پوری کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا۔ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس لیے انسان اس عمل سے باز آ جائے، توبہ کرے۔ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہو تو توبہ کرے، توبہ استغفار کرے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ دہرانے کا پکا عہد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اگر ہو سکے تو کچھ صدقہ خیرات بھی کرے، معافی تلافی اللہ رب العالمین سے مانگے۔ بہت بڑا گناہ ہے، جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں توبہ کریں اور آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کریں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا مہر کے بدلے بیوی کو مکان یا زمین دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، مہر کے بدلے بیوی کو مکان یا زمین دے سکتے ہیں۔ اگر مہر کے بدلے میں مان لیجیے مہر طے کرا بیوی نکاح کے وقت، رقم طے کیا ہو، کچھ اور طے کیا ہو، اب بعد میں اگر ایک انسان بیوی کو مہر کی جگہ، مہر کی رقم تھی 20,000 50,000، اب مکان دے دے، بیوی کے نام سے مکان کر دے یا زمین دے دیں، اور اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو اس کا دینا بھی جائز ہے، دے سکتا ہے، اور لینا بھی جائز ہے، بیوی اگر راضی نہیں ہے تو پھر وہ دینا مناسب نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کسی نے کامنٹ کرا کہ خارش بہت ہو رہی ہے، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ خارش، دیکھیے خارش، کھجلی وغیرہ بعض دفعہ ہو جاتی ہے، اسکن میں تکلیف ہوتی ہے، خارش کھجلی وغیرہ، تو خارش اور کھجلی کے لیے قرآن کریم 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون ہے، سورہ مؤمنون کے اندر ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ نَشَأْنَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں۔ جس کو یہ تکلیف ہو خارش کی، کھجلی کی، جس کو یہ تکلیف ہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے، قرآن کریم کی اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اس مرض کو دور کر دے گا، اور انشاءاللہ 7 دن میں ہی فقہ ہو جائے گا۔ اس پر اگر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کے اثرات جلدی سامنے آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صدق دل سے عمل کرے،
اور قرآن کریم کی آیت آزمانے کے لیے نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ جی مفتی صاحب، کسی نے کامنٹ کرا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے شادی کے لیے وظیفہ بتایا تھا کوئی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اس وظیفے کی برکت سے جو ہے ماشاءاللہ ان کے رشتے آ رہے ہیں، اور جزاک اللہ خیر آپ کے لیے کہا ہے۔ دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ واقعتاً زبردست وظیفہ ہے، اور اگر آپ اسے جس چیز کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے۔ بزرگوں کا بتلایا ہے وظیفہ ہے، اور جس بہن کا بھی ہے، یہ ہم نے اور بھی کئی لوگوں کو بتلایا پرسنل بھی۔ ایک ایسی لڑکی، مطلب اس کی عمر عورت کی عمر کے برابر ہے، 45-50 سال کے قریب، اور انہوں نے پڑھا تو انہیں بھی فائدہ ہوا، اور جلد سے اس کی برکت سے جلدی سے رشتے آنے لگے۔ اب یہ بہن بھی کہہ رہی رشتے آئے تو مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کریں۔ اور پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو لوگ رشتے کے خیر خواہ، رشتے کے طلبگار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بہترین رشتے آئیں، تو اس عمل کو پھر دوبارہ پڑھیں۔ عشاء کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 41 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت جلدی رشتے آئیں گے، اور اچھے اچھے رشتے آئیں گے۔ اس بہن نے بتایا واقعاً رشتے اچھے آئیں گے، جبھی تو انہوں نے بتایا، تو انشاءاللہ جب عمل کریں گے تو فائدہ ضرور آپ کو نظر آئے گا۔ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اپنی زندگی سے، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی اس میں، تو آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، یہ کہتے ہیں اینٹی بائیوٹک ہر مرض کے لیے زبردست ہے۔ اگر آپ کوئی آدمی مقدمات میں پھنسا ہو، گرفتار ہو، اس کے لیے پڑھیں۔ کوئی آدمی گھریلو ٹینشن میں گرفتار ہو، گھریلو الجھنوں میں پریشان ہو، کوئی آدمی شادی بیاہ کے الجھنوں میں پریشان ہو، کوئی کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہو، تو ہر چیز میں پڑھیں اسی طریقے سے۔ عشاء اور فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 7 بار درود شریف، اور 41 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر درود شریف پڑھیں، اور پھر دعا کریں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی اپنے مقصد میں۔ الحمدللہ آج کے سارے سوال جو تھے وہ مکمل ہوئے، اور باقی آپ کامنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفتی صاحب سے معلومات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔